اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ بتائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے تقریباً 3435 سال اور طوفان نوح سے تقریباً 1080 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین والوں سے کہنے لگے، یہ سورج طلوع ہو کر غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غائب ہو جائے؟ یہ ستارے ظاہر ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غائب ہو جائے؟ یہ آگ جل جاتی ہے اور پانی ڈالنے سے بجھ جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بجھا دے؟ یہ مٹی کے بت کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں تو پھر یہ ہمیں رزق کیسے دے سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کردار و فعال سے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، لیکن لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام حق کو جھٹلاتے رہے۔ ایک دفعہ وہاں کے تمام افراد اپنے بتوں کو چھوڑ کر میلے میں جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کی عبادت گاہ میں بہت سارے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کھانا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بت کھانا اٹھا کر کھانے سے قاصر ہیں۔ آپ آوازیں بلند کہنے لگے کہ یہ گمراہ انسان تم کو خدا سمجھ کے تمہاری پوجا کرتے ہیں، تم کو اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ تم میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ تم اس کھانے کو اٹھا کر کھا سکو۔ آپ نے ایک کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور وہاں پر جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ غضبناک ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد سب نے یہ طے پایا کہ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ابراہیم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتے اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بڑے بت سے پوچھو، اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہے، شاید اس نے یہ سب کیا ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ بت ہے، دوسرے بتوں کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ جب یہ بت دوسرے بتوں کو توڑ نہیں سکتا تو یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے اور تمہاری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ یہ بات وہاں کے لوگوں کو بہت ناگوار گزری اور وہاں کا جو بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کا نام نمرود تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، ہم اس کا وہ حشر کریں گے کہ دنیا اس کے کفر کی مثال دیکھے گی۔ اس نے ایک پتھر کی زمین کا انتخاب کیا اور دور دور تک اس جگہ کو چاروں طرف سے پتھروں کی بار کے ساتھ گھیر دیا اور پھر سب لوگ مل کر لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ لوگوں نے، جس کے اندر خواتین اور بچے بھی شامل تھے، مل کر اس جگہ لکڑیاں جمع کرتے رہے کہ ایک ایسی بڑی آگ جلائیں اور ابراہیم کو اس کے اندر اس طرح جلائیں کہ دنیا عبرت حاصل کرے۔ تاریخ نے لکھا کہ 2 سال تک لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے اور اتنی بڑی آگ جلائی کہ تاریخ میں اتنی بڑی آگ آج تک نہیں جلائی گئی۔ پھر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چولہے میں ڈال کر اس آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر کہنے لگے، میری مدد کرنے والا میرا خالق، میرا مالک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا جب انہیں آگ میں ڈالا جانے لگا۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کسی پر بھروسہ نہیں۔
میری مدد کرنے والا میرا خالق، میرا مالک میرے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا تو لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فضا سے آگ کی طرف جا رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرے لیے کوئی حکم ہے تو بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو تو بتاؤ، خود آئے ہو تو چلے جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت میکا علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے، اے اللہ کے خلیل، آپ مجھے حکم دیں کہ میں آگ پر بارش برساؤں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میکائیل، میری قدرت سے بھی بڑی ایک طاقت ہے اور اس کی رضا مجھے قبول ہے۔ بس یہ کہتے کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے آرام دہ بن جا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ جیسے ہی آگ نے سنے تو وہ آگ گلزار بننے لگی۔ لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پرسکون بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جل رہی ہیں، لیکن نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلے اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کوئی تکلیف دی۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں صحیح و سالم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مبارک قدموں سے اس آگ سے باہر آ گئے۔ پورا بابل شہر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ہمارے خداؤں سے بھی طاقتور ابراہیم کا خدا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا سکون آگ کے اندر جا کے ملا، اتنا سکون مجھے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہ ملا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔